پی ٹی آئی احتجاج کی کال پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے قافلوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مختلف شہروں میں راستوں کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے ذوالقرنین حیدر، جبکہ فیض آباد سے ہمیں جوائن کریں گے راجہ محسن، لاہور سے الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور سے نواب شیر، سوابی سے ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں، ذوالقرنین حیدر وہاں پر موجود ہیں۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ذوالقرنین یہاں پر ابھی آپ؟ جی بالکل، ایک تو اسلام آباد کی صورتحال بتا چلوں کہ گزشتہ 3 روز سے جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف وہ جاری ہے، اور اب تک 300 سے زائد جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آج اسلام آباد نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ فیض آباد، 26 نمبر چنگی، کٹی پہاڑی، سنگجانی، ترنول کے علاقوں میں جو رینجر کی بھاری نفری ہے وہ وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ایکسپریس چوک جو ہے اس کے پیچھے ہی ڈی چوک ہے جہاں پہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، یہاں پر بھی رینجر کی نفری موجود ہے، اسلام آباد پولیس کی نفری بھی موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے ان کا مرال بلند کرنے کے لیے ان سے ملاقات بھی کی۔ جو راستے ہیں وہ اب کچھ راستے جو ہیں وہ جزوی طور پر کھول دیے گئے ہیں، جیسے 26 نمبر چونکی کا راستہ ہے وہ جزوی طور پر کھولا ہوا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد میں شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں۔ پنجاب اور اٹک کی بات، خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہ بند ہے، موٹر وے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اٹک کے مقام سے، اسی طرح جی ٹی روڈ جو ہے ٹیکسلا کے مقام سے وہ بھی بند ہے، ادھر رباط سے جو ہے وہ بند ہے۔ جو داخلی و خارجی راستے ہیں وہ بند ہے، البتہ جو شہر کے راستے گزشتہ روز بھی بند کیے گئے تھے اس کے بعد وہ جزوی طور پہ کھول دیے گئے ہیں۔ پھر اسلام آباد میں جو ڈیٹا موبائل سروس ہے وہ بند کر دی گئی ہے، صرف موبائل کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اور وزارت داخلہ نے گزشتہ روز بھی یہ کہا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم مزید یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو پھر موبائل سروس جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی۔ جو اب موبائل ڈیٹا نیٹ ورک ہے وہ تو اس وقت بند ہے۔ اسلام آباد میں جو ریڈ زون جانے والے راستے ہیں وہ تمام کے تمام بند ہیں، صرف مارگا روڈ ہے وہ گیٹ بند رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرف جاتا ہے جو متعلقہ شخص ہے صرف ان کو جانچ پڑتال کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ ڈی چوک کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، فیض آباد وہ ایک ایسا اہم پوائنٹ جہاں سے تمام اسلام آباد کو راستے جاتے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے؟ راجہ محسن وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ راجہ محسن بتائے گا فیض آباد کی اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کون کون سے راستے بند ہیں؟ دیکھیے فیض آباد کو اس وقت پارشلی کھلا رکھا گیا ہے، لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو راول پنڈی سے جو براستہ فیض آباد اسلام آباد انٹری کے جو 2 پوائنٹس ہیں دونوں کو جگہ جگہ پر کنٹینرز رکھ کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن بھی پہنچے، ان کی جانب سے نعرے بھی لگائے گئے، اور جو ہی ان کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی تو اسلام آباد پولیس یہاں پر پہنچی اور متعدد کارکنان کو فیض آباد برج کے اوپر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر جی ٹی روڈ یا روات کی سائڈ سے اسلام آباد آنے والے راستے کی بات کی جائے تو یہ راستہ اب تک کھلا رکھا گیا ہے، اور اسلام آباد سے ایگزٹ کے لیے بھی راستہ جو ہے یہ کھلا ہے، تاہم راول پنڈی اور اسلام آباد کا جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں انہیں مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اگر اس ایریے کی میں آپ کو بات کروں تو یہاں پہ موبائل سروس بھی چل رہی ہے اور انٹرنیٹ سروسز بھی جو ہیں وہ پارشلی اویلیبل ہیں، یہاں پر انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہے۔ تاہم کچھ کارکنان یہاں پر جب گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تو اس وقت یہاں پر ہمیں کوئی مزید کارکن یا مزید کوئی احتجاج دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ فیض آباد برج کے چاروں اطراف اس وقت جو ہے اس کی تعیناتی کی گئی ہے اور کنٹینرز بھی رکھے گئے ہیں۔ ایک راستہ جیسے میں نے بتایا راول پنڈی والا تو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، تاہم جو راستہ روات یا جی ٹی روڈ کی طرف جاتا ہے ٹورڈز مری جاتا ہے یا ٹورڈز اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ آتا ہے، یہ تینوں راستے تو یہاں پر بھی آپ بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لاہور کا رخ کرتے ہیں، الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ الماس کہیے گا لاہور کے کون کون سے راستوں کو سیل کیا گیا ہے؟ بالکل جی، اسلام آباد میں تو جزوی طور پر راستے کھلے ہیں، لیکن لاہور میں ہر داخلی اور خارجی راستے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ ٹرک لگے ہیں وہاں پہ، جو کنٹینرز لگا کر تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ یہاں پہ لاہور میں اس وقت
اینٹی رائٹس فورس ڈالفن اور جو پنجاب پولیس کی ریزرو فورس ہے وہ یہاں پہ لاہور میں 10,000 کے قریب ان کی نفری کام کر رہی ہے. اور اس وقت جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ بتی چوک ہے, یہ سامنے میرے عقب میں دریائے راوی والا چوک ہے. یہ لوگ یہاں سے شاہدرہ اور شاہدرہ سے ادھر آنے والے لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اس چوک میں بتی چوک میں ان 10,000 میں سے 2,000 کی نفری اس وقت یہاں پہ تعینات ہے. یہاں پہ سفید کپڑوں میں بھی ہیں, ڈالفن فورس اپنی وردیوں میں بھی ہیں, اور دوسرے بھی سفید کپڑوں میں بھی ہیں اور دوسرے اپنی وردیوں میں بھی ہیں. یہاں پہ 2,000 کے قریب یہاں پہ نفری موجود ہے. یہاں پہ لوگوں کو جہاں تک آنے جانے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. ابھی ہمیں ایک فیملی یہاں پہ ملی جو دوسرے شہر سے آئی تھی اور یہاں سے انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پہنچنا تھا. انہیں وہاں پہ خاصی مشکلات کا سامنا تھا. ان کی 2 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی عمرے کے لیے. ایک اسی طرح یہاں سے حافظ آباد کے لیے ایک ایمبولینس جانا تھا لیکن ایمبولینس کو لاہور میں راستہ بھی دے دیا کئی گیا. راستے بند کیے گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. الماس خان, پشاور کا رخ کرتے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے, نواب شہر سے جانیں گے. نواب شہر بتائے گا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. ہم ملک بھر میں اکثر شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ راستے کئی بند کیے گئے ہیں, لیکن پشاور میں سیکیورٹی کی کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے جو اسلام آباد جانے والے قافلے ہیں وہ کارکنان جو ہے وہ اس وقت پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہے. پشاور میں تمام راستے کھلے ہوئے ہیں. صبح کے وقت صرف موٹر وے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا تھا, لیکن اب جو ہے وہ موٹر وے کو بھی کھول دیا گیا ہے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے. اور اس وقت پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر تحریک انصاف کی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی علی امین گنڈاپور موٹر وے ٹول پلازا پر پہنچیں گے تو ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں یہ لوگ جو ہے وہ ثوابی روانہ ہوں گے, اور ثوابی سے جو ہے وہ پھر ان کا مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ کنٹینر بھی پہنچا دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے پنکھے بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں. اور یہ پنکھے جو ہے وہ خصوصی طور پر آنسو گیس جو پھینکیں گے تو ان ہواؤں کا رخ موڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں گے. تو یہاں پر وہ بڑے بڑے پنکھے بھی جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں, اور اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اور جو ہی وزیر اعلیٰ یہاں پر پہنچیں گے تو ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں جو ہے وہ ثوابی کی طرف رخ کریں گے. جی سوابی کا رخ کر لیتے ہیں. ظفر اقبال وہاں پر موجود ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے, بتائیے ظفر. جی بالکل, پشاور سے لے کر سوابی اور پھر یہ غازی بروتا تک موٹر وے تقریباً کھلا ہے. یہاں پر جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں قافلہ پہنچے گا تو پہلا چیلنج انہیں غازی بروتا پل پر ملے گا, جہاں پر کنٹینرز لگا کر یہ پل جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے. کنٹینر جو ہے وہ مٹی سے بند کر دیے گئے ہیں. 2 کنٹینرز رکھ کر انہیں آپس میں ویلڈ کیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے پھر درجنوں ٹرک جو ہے لوڈڈ ٹرک وہ کڑے کر دیے گئے ہیں, جس میں مختلف سامان گوڈز ٹرانسپورٹ کے جو ٹرک تھے مختلف سامان پڑا ہوا ہے, اور وہ لوڈڈ ٹرک کڑے کر دیے گئے ہیں, جن کو ہٹانا بہت ہی مشکل ہوگا. ایک مشکل ٹاسک ہے کیونکہ جو مشینری وہ پشاور سے روانہ کرنے والے تھے گزشتہ شب نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا پی ٹی آئی قائدین کے مطابق, اور ان کے ٹائر جو ہے وہ برسٹ کیے گئے ہیں. فیول ٹینک جو ہے ان میں سوراخیں کر دی گئی ہیں, جس کے بعد وہ مشینری وہاں پر ناکارہ کڑی ہے جو ہیوی کرینز اور دیگر مشینری تھی. تو اس وجہ سے انتہائی مشکل ہوگا یہ جگہ کراس کرنا. جبکہ اس کے بعد پھر فوراً ہی آتا ہے کٹی پہاڑی, وہ بھی کنٹینروں سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے, اور اسی طرح ٹرک کڑے کیے گئے ہیں. جبکہ کٹی پہاڑی کے بعد جو ہجروں کا ریسٹ ایریا ہے وہاں پر انتہائی سخت قسم کے جو کنٹینرز ہے وہ بلاکیج وہ بنا دی گئی ہے. تو اس وجہ سے انتہائی مشکل ہوگا یہ غازی بروتا برج کراس کرنا, کیونکہ ہے دونوں طرف کنٹینر ہٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور پھر اگر کنٹینر جو مٹی سے بھرے ہوئے ہیں یہ ہٹ بھی جائے تو اس کے پیچھے پھر درجنوں ٹرک کڑے ہیں. تو ان ٹرکوں کو ہٹانا جن کی چابیاں بھی نہیں ہیں, چابیاں پولیس اپنے ساتھ لے کے گئی, جبکہ کنٹینرز کے اوپر بوریوں میں مٹی ڈال کر جو مورچے ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں, جس کے پیچھے پنجاب پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہوں گے جو کہ انسو گیس کی شیلنگ کریں گے ان پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے جی, ظفر اقبال بھی ہمیں سوابی سے اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جس نے آج احتجاج کی کال دی ہے اور راستے روکنے کے لیے مختلف شہروں میں کنٹینرز لگائے گئے ہیں, ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ.